والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شانه حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک بجر نچھاور کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت امام نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، محترم حاضرین کرام اور سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے غیر مسلموں کے لیے راہ نجات۔ اللہ کے عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات سننے اور حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کئی جمعوں سے یہ تسلسل جاری ہے کہ ہم سورہ بقرہ کی ایک ایک آیت دو آیت کو لے کر اپنے جمعہ کا موضوع سخن بناتے ہیں۔ آج بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 جو خطبے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ کے عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام کے اندر بنی اسرائیل والوں کا ذکر فرما رہا ہے، اور بنی اسرائیل والوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے بڑے انعامات سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ انبیاء اکرام ان میں مبعوث فرمائے، ان کو اس نعمت سے بھی نوازا۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا کلام تورات بھی عطا فرمایا اور بھی بڑے بے شمار نعمتوں سے نوازا، یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام قوموں سے فضیلت عطا فرمائی۔ رب نے ان کو اتنے انعام دیے کہ ان کو دیگر قوموں سے فضیلتیں سے بھی نوازا، ان کو اعلیٰ بنایا، لیکن ان کے اندر ایک برا فعل یہ تھا کہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے، وہ رب کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت جن کو نوازتا وہ نوازنے کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کیا کرتے تھے۔
اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ انبیاء کرام ان میں مبعوث فرمائے، بجائے یہ کہ وہ شکر ادا کرتے، انہوں نے انبیاء کرام کو بھی شہید کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان میں اپنا پاک کلام تورات شریف نازل فرمائی تاکہ وہ اس پر عمل کریں، لیکن انہوں نے عمل نہ کیا، نافرمانی پر تلائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بے شمار عظیم انعامات ان پر، ہزار انعامات، بلکہ یہاں تک اتنی لاڈلی قوم کہ اللہ رب العزت کے نبی کے ذریعے انہوں نے من و سلوہ مانگا کہ پکا پکایا کھانا آ جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بھی انعام عطا فرما دیا کہ پکا پکایا کھانا آتا تو ان سے یہ فرمایا گیا کہ تم نے بچا کے نہیں رکھنا، انہوں نے ادھر بھی نافرمانی کی۔ یعنی یہاں تک کہ رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا۔ یہ انبیاء کرام کی لاڈلی قوم، اللہ رب العزت کی لاڈلی قوم، اس قوم نے رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہی کی، ناشکریاں ہی کی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61، یعنی اس سے پہلے والی آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّ وَالْمَسْكَنَةُ، پھر اللہ نے ان کو برے قسم کا عذاب دیا کہ ان کی نافرمانیاں، ناشکریاں اس قدر بڑھ چکی ہیں، تو پھر رب تعالیٰ گرفت وہ فرمائے گا۔ تو رب نے جب ان کی گرفت فرمائی تو اللہ فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ، رب نے ان پر ذلت کا بھی عذاب مسلط فرما دیا اور غربت کا بھی عذاب مسلط کر دیا۔ اس قدر نعمتیں ملنے پر ناشکری کرنے کی وجہ سے ان پر ذلت کا بھی عذاب آیا اور غربت کا بھی عذاب آیا۔ یہ بڑا سمجھ لیجئے کہ رب کی نعمتوں سے بندہ جب ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنے کی بجائے، قرآن نعمت کرنے کی بجائے ناشکری کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور غربت کے عذاب میں مسلط فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ عذاب ان پر مسلسل نہیں تھا، ان کے لیے مہلت تھی۔ ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے مہلت عطا فرمائی، اور یہ خالی بنی اسرائیل والے نہیں بلکہ غیر مسلم، چاہے وہ نصارہ میں سے ہوں، چاہے وہ ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے ہوں، چاہے وہ بتوں کی پوجا کرنے والوں میں سے ہوں، چاہے وہ خدا کا اقرار نہ کرنے والے میں سے ہوں، ایتھسٹ ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ قادیانی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے ان کو مہلت عطا فرمائی۔ رب تعالیٰ نے جو خطبے کے اندر میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برحق نبی مانتے تھے۔ یہ لوگ جو ایمان لائے، اور پھر فرمایا والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، وہ لوگ جو یہودی ہوئے یعنی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو پر ایمان رکھتے تھے، ان کو اللہ کا نبی مانتے تھے یہ لوگ۔ اور آگے فرمایا والنصارى، اور عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور انجیل مقدس کو اللہ کی کتاب مانتے تھے، اس پر ایمان رکھتے تھے۔ اور آگے فرمایا والصابئین، اور وہ لوگ جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کو خدا مانتے تھے، ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ پر ایمان رکھے، پکا سچا رب پر یقین رکھے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور نیک عمل کرے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے اس نیک عمل کا اجر اللہ کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی ان کو غم ہوگا۔ یعنی یہاں سے یہ پتا چلا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور نبوت میں ان کو اللہ کے برحق نبی مانتے، تورات پر ایمان لاتے، اس پر عمل پیرا ہوئے، ان کا اجر اللہ کے نزدیک۔
عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کو برحق نبی مانتے، انجیل مقدس پر ایمان رکھتے، اس پر عمل پیرا ہوتے، ان کا اجر اللہ کے نزدیک۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سلسلہ ہوا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب اس کے بارے میں کیا ہے، آئیے تفسیر طبری آیت نمبر 62 کے تحت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 364 حدیث نمبر 1114 کے اندر طبری نے اس بات کو نقل فرمایا۔ اس سے قبل کہ میں آپ کو اس آیت کی تفسیر بیان کروں، پہلے مرکات المفاتیح جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 43 کا خلاصہ سناتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب کے برگزیدہ بندوں میں اور صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور مرکات المفاتیح میں لکھا ہے کہ انہوں نے تقریباً 250 سال زندگی پائی، دنیا میں 250 سال زندہ رہے، اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، اور راہبوں کے پاس جاتے اور جا کر ان سے اللہ رب العزت کی عبادت کے بارے میں پوچھتے، اور راہب آپ کو مختلف قسم کی عبادتیں بتاتے، اور آپ اللہ رب العزت کی مناجات میں مشہور ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راہب کے پاس گئے، یعنی جو عبادت گزار تھا، عیسائیوں کا بڑا پادری تھا، اس کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ دیکھو اے سلمان، میرا آخری وقت ہے، میری یہ نصیحت ہے کہ اب کوئی بھی راہب ایسا نہیں ہے کہ جو برحق رستے پر چلتا ہو یا حق کا رستے کی رہنمائی کر سکے، صراط مستقیم کی تمہاری رہنمائی کر سکے۔ میرا یہ مشورہ ہے جو میں نے کتابوں میں مطالعہ کیا ہے، فلاں کھجوروں والے شہر کے اندر ایک اللہ کے نبی، آخری زمان نبی تشریف لائیں گے، تم وہاں چلے جاؤ، جب وہ آئیں ان کے ہاتھ پر تم مسلمان ہو جانا اور ان پر ایمان لے آنا، یہ تمہارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس راہب کی اس بات کو سنا اور اس کو لبیک کہتے ہوئے میں سوئے مدینہ چل دیا۔ مدینہ پاک میں حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پاک حاضر ہوئے، میں نے وہ نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اطعم پائی، تو میں آپ کے حق پر مشرف با اسلام ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہو گیا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں۔ اس بات کو امام طبری نے لکھا، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے آپ سے پہلے بڑے راہبوں کے پاس گیا اور ان کے پاس جا کر میں نے مختلف عبادات ان سے سیکھی، تعلیم کے لیے گیا، علم دین حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے مجھے علم دین بتایا، جیسے جیسے بتاتے گئے میں عبادت الہی بجا لاتا رہا۔ بالآخر ایک راہب نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان سنو، اگر تو انہوں نے میرا نام سنا اور مجھ پر ایمان لے آئے، وہ راہ حق پر ہے، اگر انہوں نے میرا نام سنا اور ایمان نہ لائے، وہ راہ حق پر نہیں ہے، وہ راہ نجات پر نہیں ہے۔ پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے، ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے، اللہ کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، والنصارى، اور وہ لوگ جو عیسائی ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، والصابئین، اور ستاروں کی پوجا کرنے والے، اپنے تمام معاملات سے من آمن باللہ، اللہ پر پکا یقین کر لیتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے ہیں، وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، تو اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کے ان نیک عمل کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی اب ان کو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے
نہ کوئی غم ہے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ تورات شریف کہ جس پر ایمان لا کر بڑے بڑے برگزیدہ انبیاء کرام کے متبعین پیدا ہوئے، ایمان لا کر اللہ رب العزت نے ان کو اپنے اولیاء کاملین میں شامل فرمایا، اور وہ انجیل مقدس جس پر ایمان لا کر عمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں شامل فرمایا، ان کے صحبت داروں میں شامل فرمایا۔ لیکن یاد رکھو کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اظہار نبوت فرما دیا، اب کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرتا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرتا ہے، وہ راہ حق پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب راہ حق اور راہ نجات اسلام ہے اور دین اسلام ہی ہے۔ یہ برحق دین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ پہلے کے تمام ادیان منسوخ ہو چکے، وہ سارے کے سارے اب ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، اب ان پر ہی عمل ہوگا۔ لیکن ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہمارے مارکیٹ کے یعنی ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر مسلموں کی تعلیم لے کر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے، اور ان کی تعلیمات کو اجاگر کر کے وہ بتانا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہم ویل ایجوکیٹڈ ہے، ہماری جو ایجوکیشن ہے نا تمہارے برابر نہیں ہے، ہم تو عیسائیوں کی تعلیم کو بھی جانتے ہیں، یہودیوں کی تعلیم کو بھی جانتے ہیں، ان کے بارے میں یہی ہے، جبکہ وہ ان کی تعلیمات کو بتا کر اسلام کو ڈیگریڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ ذالک، اسلام کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، باقی تمام ادیان منسوخ ہو چکے، اب ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، اب اسلام برحق ہے، اس ہی پر عمل کرنے والا راہ نجات پائے گا، اسی ہی پر عمل کرنے والا اس کی قبر روشن ہوگی، اسی پر عمل کرنے والے کو راستہ صراط مستقیم ملے گا، اسی پر عمل کرنے والے کے لیے پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا، اسی پر عمل کرنے والا، اسی پر ایمان لانے والا وہ جنت کی بلندیوں کو اور درجات کو پائے گا، بشرط ہے کہ وہ اسلام کے صحیح معنوں پر اور صحیح جو اس کے افعال اور فرامین ہے اس پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے، مسند ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی یہ موجود ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 420 حدیث نمبر 8976، ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام انبیاء علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت اعمال بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے، اللہ کے پاس حاضر ہوں گے، اور حاضر ہو کر نماز عرض کرے گی یا اللہ میں نماز ہوں، اللہ فرمائے گا تو بھلائی پر۔ روزہ حاضر ہوگا اور روزہ حاضر ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کرے گا یا اللہ میں روزہ ہوں، اللہ فرمائے گا تو بھی بھلائی پر۔ صدقہ آئے گا، وہ بھی اللہ کے رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، کہے گا یا اللہ میں صدقہ ہوں، اللہ فرمائے گا تو بھی بھلائی پر ہے۔ اسی طرح تمام عبادات بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے چلے جائیں گے، اللہ فرمائے گا تم بھلائی پر ہو۔ بالآخر آخر کے اندر اسلام کی باری آئے گی، اور اسلام بارگاہ ربوبیت میں عرض کرے گا یا ربی انت السلام وانا الاسلام، یا اللہ تیرا نام بھی سلام ہے میں اسلام ہوں، تیرا نام السلام ہے میں اسلام ہوں۔ اللہ فرمائے گا انک علی خیر، بے شک تو بھی بھلائی پر ہے، تو بھی بھلائی پر ہے۔ بکل یوم آخذ و بکل اوتیا، تیری وجہ سے آج بندوں کو مواخذہ کیا جائے گا، ان کی پکڑ ہوگی، اور تیری وجہ سے ہی اللہ رب العزت ان کو نعمتیں نوازے گا، نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یعنی اسلام اور دین اسلام یہ ایک ایسا ہمارے لیے سمجھ لیں کہ رول ماڈل ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونے والے کو اللہ تعالیٰ نعمتیں نوازے گا، اور جو اسلام سے روح گرداں ہوتے ہیں، اس کی تعلیمات سے منہ پھیرتے ہیں، اس کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، اللہ روز قیامت انہی لوگوں کی پکڑ فرمائے گا۔ اب غور ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اسلام میں ابھی تک داخل نہیں ہوئے،
ہم رمضان آنے والا ہے، زہ نصیب ہمارے کو وہ رمضان کی بابرکت ساعتیں میں سانس لینا اور روزے رکھنا نصیب ہو جائے۔ اب خود ہی لوگ دیکھ لیں کہ رمضان میں یہی مساجد باہر تک فل نظر آتی ہیں، لیکن رمضان سے قبل انہی مساجد کی پہلی صف کے اندر بھی امام صاحب انتظار کر رہے ہوتے ہیں نمازیوں کا، خطیب صاحب انتظار کرتے ہوتے ہیں کہ کوئی سننے کے لیے آئے، لیکن رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کے اندر لوگ بڑے جمع غفیر کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہی اسلام پر عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، 11 کے 11 مہینے ہی اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے، سارے کے مہینے اللہ رب العزت کے، اور ان میں اللہ رب العزت کی فرما بردار بندوں میں شامل ہونا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ اب ایک حدیث مبارکہ سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں، سنن دارمی کی المقدمہ صفحہ نمبر 123 کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہاتھ میں تورات شریف ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، وہ لے کر حاضر ہوتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھ کر اس کا مطالعہ کرنا لگ جاتے ہیں، اس کو پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک متغیر ہونا شروع ہو جاتا ہے، تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، چہرے مبارک پر جلال کا اظہار ہوتا ہے۔ پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منظر کو ملاحظہ کرتے ہیں تو فوراً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، چہرہ پر نور تو دیکھو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، جلال مصطفیٰ چہرے سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، فوراً کتاب کو بند کرتے ہیں، لرزتے ہوئے معافی مانگتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں عاجزانہ اظہار کرتے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، ہم بھی جو دیگر لوگوں کے دیگر مذاہب کی تعلیمات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی تعلیمات کو سیکھنا کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پہلے اپنی تو تعلیمات پوری کر لیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جلال مصطفیٰ کو ملاحظہ فرمایا تو لرز گئے اور بڑے عاجزانہ طریقے سے معافی مانگی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اب اگر بظاہر سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئیں اور اگر تم ان کی تعلیمات پر عمل کرو تو تم راہ نجات پر نہیں رہو گے، وہ بھی اگر تشریف لائیں گے تو آ کر میری تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یعنی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن مصطفیٰ سے ان کو وابستہ ہونا پڑے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے نا کہ وہ قیامت کے قریب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، لیکن کیا کہ وہ اپنی تعلیمات کا اشاعت فرمائیں گے؟ نہیں، ان تعلیمات کو نہیں، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر تشریف لائیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو عام فرمائیں گے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، دیگر انبیاء کرام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، تو ہم کیوں پھر غیر مسلموں کی تعلیمات کو سیکھنے پر تلے ہوئے؟ ان کے ہی کلپوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کا مستقبل بگاڑیں۔ آج ہمارے ہی معاشرے کے لوگ، ہمارے ہی نوجوان طبقہ جو سا ہے، وہ جناب ایک دوسرے کو شغل کے اندر جو ہندوؤں کے رسم و رواج کے الفاظ ہوتے ہیں وہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ جھجکتے ہی نہیں ہیں شغل میلے کے اندر، یعنی ایسے کہ اپنے آپ کو مذاق سمجھ رہے ہیں، یعنی مذاق میں بھی کفر ہی ہوتا ہے۔ اگر ایک بندے کو کسی نے کسی عورت کو عقد نکاح میں لے لیا ہے تو عقد نکاح میں لے کر اگر مذاق کے طور پر بھی اس کو ہنستے ہوئے بھی طلاق دے گا، طلاق ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی ہنستے ہوئے بھی کلمہ کفریہ بول دے تو کفر تو ہو جائے گا۔ تو کیوں پھر ہم اپنے کو غیر مسلموں کی تعلیمات جو سی ہیں اس کی اشاعت کر رہے ہیں، ان کے کلپوں کو وائرل کر رہے ہیں، ان کو تعلیمات لے رہے ہیں؟ ہمارا اسلام، ہم نے اسلامی تعلیمات مکمل لے لی، ہمارا حال تو یہ ہے ہمیں نماز صحیح نہیں پڑھنی آتی، قرآن کی تلاوت صحیح کرنی نہیں آتی، ہم تو سیکھنے کے لیے آئے تو ہم بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
شیطان پہلے ہی وار ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جب صراط مستقیم اسلام موجود ہے، دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی راہ نجات ہے، اسلام ہی برحق دین ہے، اس پر ہی عمل پیرا ہونا ہے۔ اور آخر کے اندر ایک حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی کتاب الفتن صفحہ نمبر 528 کی حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے اولاد آدم مختلف طبقات میں پیدا کی گئی ہے۔ بعض مومن پیدا ہوں گے، مومنانہ زندگی گزاریں گے اور مومن حالت میں ہی انتقال کر جائیں گے۔ بعض کافر پیدا ہوں گے، کافرانہ زندگی گزاریں گے اور کافر حالت میں ہی مر جائیں گے۔ اور پھر فرمایا بعض مومن پیدا ہوں گے، مومنانہ زندگی گزاریں گے لیکن کافر ہو کر مر جائیں گے، اور بعض کافر پیدا ہوں گے، کافرانہ زندگی گزاریں گے لیکن مسلمان ہو کر مر جائیں گے۔ یہ آپ اس حدیث مبارکہ کی نوعیت کو سمجھیے۔ ہمارے بعض لوگ کاروبار کے چکر کے اندر باہر کے ملکوں میں جانے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیتے ہیں، قادیانی لکھ دیتے ہیں، کافر لکھ دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ مومنانہ زندگی گزاری، مسجدوں میں نمازیں پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، لیکن ایک ہی جھٹکے میں کفر پر چلے گئے۔ 3 لوگ تھے، حج پر جا رہے تھے، امام محمد نے اس واقعے کو نقل فرمایا۔ حج پہ جا رہے تھے، رستے کے اندر غیر مسلموں کے علاقے میں، اور ہمارے معاشرے کے لوگ بھی اسی چکر میں ہیں کہ غیر مسلموں کی عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ ہماری دوستی ہو جائے، وہ پاکستان میں آ جائے، ہم اس سے نکاح کر لیں، ہم اس کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلامی مزاج یہ ہے کہ غیر مسلموں کو ٹھیک ہے کہ مسلمان کرنا ہے، اور بہت سے مسلمان ہو رہے ہیں، ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن اسلامی مزاج یہ ہے کہ غیر مسلم عورت سے جب تم نکاح کرو گے تو وہ غیر مسلم عورت کے جو ہونے والے بچے ہیں، ماں کی ممتا کا پیار ان کے اندر داخل ہو جائے گا، آپ کے اپنے بچے جو ان سے ہیں وہ در بدر کے ٹھوکرے کھانے والے بن جائیں گے۔ یعنی ہم جو اپنے اندر ایک کسی ملک کی نیشنلٹی کے چکر کے اندر غیر مسلموں سے نکاح کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل پیسوں کی خاطر کر رہے ہیں، اور پھر مال اکٹھا کر رہے ہیں، کس لیے؟ بچوں کے لیے۔ لیکن ہماری حالت یہ، غور فرمائیں، 3 لوگ حج پہ جا رہے تھے، واقعہ سن کر آخر میں اختتام ہے۔ حج پر جا رہے تھے، قصہ مختصر کرتا ہوں۔ راستے میں غیر مسلموں کی بستی کے اندر پڑاؤ کیا، تو ایک حاجی صاحب جو حج پر جا رہے تھے، ان کا غیر مسلموں کی ایک لڑکی پر نظر پڑی تو اس پر اپنا دل دے بیٹھے۔ باقی دونوں نے صبح کا رخت سفر باندھا تو انہوں نے کہا چلو حضور چلیں سفر پر، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاتا۔ ان کو ہیلا بہانہ کر کے ان کو تو چلا دیا، وہ سفر پر چلے گئے، اور یہ جناب وہیں پر رہ گئے۔ اپنے دل کی تمنا اس کے والد کے آگے جا کر اظہار کر دیا۔ اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا تم اس کا حق مہر نہیں ادا کر سکتے، تم اس قابل نہیں ہو، چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ جو حکم ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ پہلا تو یہ ہے کہ ہم غیر مسلم ہیں، تم بھی اپنے اسلام سے روگرداں ہو جاؤ، منہ پھیر لو، تم بھی ہمارے مذہب کو اختیار کر لو۔ نعوذ باللہ ذالک، اللہ کے گھر کی طرف کرنے والا یہ مسافر، رب کے گھر میں جانے والا یہ مسافر، اس عورت کے عشق میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنا ایمان دھو بیٹھا، ہاتھ سے ایمان چلا گیا، اس کے ساتھ نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد 2 بچے ہوئے اور وہ انتقال کر گیا، غیر مسلم حالت میں مر گیا۔ اس حدیث پاک کا مصداق ٹھہرا، بعض مومن پیدا ہوئے، مومنانہ حرکتیں کریں گے لیکن کفر پر مریں گے۔ بعد میں وہ 2 لوگ آئے جو حج کرنے کے بعد، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک شخص تھا یہاں پر رہ گیا، انہوں نے کہا ہاں اس نے تو اسلام سے روگرداں ہو گیا تھا، اسلام سے منہ پھیر لیا تھا، وہ کافر ہو گیا تھا اور وہ مر گیا۔ وہ دونوں لوگ رونے لگے، اس کی قبر کا پتہ کیا، قبر پر گئے تو وہاں پر ایک خاتون 2 بچے رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ میں تو اس کی زوجہ ہوں اور یہ اس کے 2 بچے ہیں۔ کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہمارے ساتھ یہ حج کے سفر پر آیا تھا، اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں، یہ نمازیں پڑھنا، یہ قرآن کی تلاوت کرنا، یہ اس طرح کے اعمال کرتا تھا، لیکن تقدیر غالب آ گئی اور یہ غیر مسلم ہو گیا، ہم اس لیے رو رہے ہیں۔ اس عورت نے جب اس اپنے شوہر کے واقعات کو سنا کہ یہ اس قدر اسلام کا دل دادا تھا، اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کر۔ کافر پیدا ہوں گے، کافرانہ حرکت کریں گے مسلمان ہو کر،
فوت ہو جائیں گے۔ ہمارے سامنے ہمارے نوجوان طبقہ جو ان سے ہے، ان خواہشات کو لیے بیٹھا ہے کہ ہم کافروں کی عورتوں سے شادیاں کریں، اور ہمارے بچے برباد ہو جائیں، ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے مال آنا چاہیے۔ مال حلال کا ہو، تھوڑا ہو، رب اس میں برکت دے دیتا ہے، تھوڑا ہو رب اس میں برکت دے دیتا ہے۔ تو لہذا ایسی خواہشات جو آپ کو اسلام دین حق سے روگرداں کر دے، اس سے منہ موڑنا پڑے، منہ پھیرنا پڑ جائے، خدا را ایسے مذاہب کی طرف نہ آؤ، ایسے لوگوں کی طرف نہ جاؤ۔ آج قادیانی لوگوں کا ایمان چھین رہے ہیں، ایتھسٹ لوگوں کا ایمان چھین رہے ہیں، اسکولوں کالجوں اور جرنلزم کے نام پر وہ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، اور ان کو ایمان کو بے ایمان کر دیتے ہیں، یعنی ایمان باقی نہیں رہتا۔ ملک پاکستان کے اندر انہوں نے ایسے ادارے قائم کر لیے کہ بظاہر مسلمان غریب ہوتے ہیں، ان کی امداد کرتے کرتے ان کو جناب غیر مسلم کر لیتے ہیں۔ اور آج کل کے دور کے اندر آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو انہی کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، وہ فنڈ اکٹھا کرنے آتے ہیں تاکہ وہ بعد میں فنڈ اکٹھا کر کے لوگوں کو غیر مسلم کر سکیں، اور بظاہر اپنی صورت وہ غربا والی بناتے ہیں۔ وہ پیشہ ورانہ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں سے پیسہ اکٹھا کر کے بعد میں اپنے ان جتھوں کو دیتے ہیں، ان نظریہ بازوں کو دیتے ہیں کہ جن کا مقصد مسلمانوں کو کافر بنانا ہوتا ہے۔ تو ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے یہ تہیہ کریں کہ ہم غیر مسلموں کو ایک تو ان کی امداد نہیں کرنا بنتا، یہ تو ہمارا نظریہ ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی، اور یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ دوسرا، ایسے لوگ جو پیشہ ورانہ ہے ان کو اپنی زکوٰۃ مت دیں، ان کو اپنے صدقات و خیرات مت دیں، کیونکہ یہ ہم دے کر ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور مارکیٹ میں اور زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ صحیح مصارف تلاش کریں، انہی مصارف کے اندر اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔